چند کلمے کہے زینب اور حسین کو بڑی محبت، جب تک دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے نا اس وقت تک چین نہیں آتا تھا۔ ایک دن علی نے دیکھا کہ زینب و کلثوم حسین کے ساتھ، عزاداروں علی نے جب زینب کی شادی کی نا اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر طیار سے، یہ شرط رکھی تھی کہ عبداللہ اگر زینب کبھی حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے جانا چاہے تو روکنا نہیں۔ زینب کی شادی کو تیسرا دن تھا، علی حسین کے گھر میں جاتے ہیں، حسین گھر کی صحن میں چل بھی رہی ہیں، رو بھی رہی ہے، بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ باپ آج تیسرا دن ہے بہن زینب کو نہیں دیکھا۔ دلاسا دیا، زینب کے گھر گئے، زینب کے گھر کے صحن میں چل رہی ہے، رو رہی ہے، بیٹا زینب تیری خوشیوں کے دن ہے، رو کیوں رہی ہو؟ بابا آج تیسرا دن ہے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا، مسافروں کی فہرستیں تیار ہوئی، زینب کا نام نہیں تھا، بھیا کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ بہن زینب میں محافظ شریعت ہوں، جب تک تیرا شوہر اجازت نہیں دے گا نا اس وقت تک میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ عرض کرتی بھیا تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں اپنے چچا کے بیٹے سے اجازت لے لوں، اگر اجازت مل جائے تو ساتھ لے جانا، اگر اجازت نہ ملی نا میرا جنازہ پڑھ کے جانا، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اجازت ملی، زینب حسین کے ساتھ مدینہ سے کربلا کی طرف چلی۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے اتنی محبت کہ کربلا سے مدینہ سے لے کر کربلا تک حسین زینب کو دیکھتے گئے، زینب حسین کو دیکھتی گئی، مدینہ سے مکہ تک، مکہ سے کربلا تک، ساتھ ہی محرم کو پالی بند ہوتا، شب عاشور آ جاتی ہے، دونوں بہن بھائی مشورہ کرتے ہیں، شب عاشور حسین بہن کو یہ وصیت کرتے ہیں، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ میری بہن رسم بستہ بازاروں اور درباروں میں جائے گی؟ جب آ گیا نا 10ویں کا دن، زینب جوانوں کو تیار کر کے بھیجتی ہے، داد شجاعت حاصل کرتے ہیں، حسین لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ خدا جانے حسین نے روز عاشور کتنے لاشیں اٹھائے، کتنا پیدل چلنا پڑا، اور عزاداروں 3 دن کا پیاسا، اور پھر پیاسے کو زخمی بھی ہو، زخمی کو اور زیادہ پیاس لگتی ہے، پھر اس زخمی کو لاشیں بھی اٹھانا پڑے ہو، پھر پیدل بھی چلنا پڑا ہو۔ خدا جانے کتنا پیدل چلے ہوں گے عاشور کے دن، اور حسین نے تمہیں کوئی پیغام نہیں دیا۔ روز عاشور اگر ایک پیغام دیا ہے تو وہ یہی دیا کہ میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو وہ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی غریب اور مظلوم کی شہادت کو سنو وہ جو غریب پہ ماتم کر لینا۔ آج حسین کے نام کی سبیلیں ہیں، وہ وقت آ گیا عزاداروں جب شمر ملاؤن حسین کو قتل کرنا چاہا۔ حسین نے گہرائی کی جگہ منتخب کی تاکہ بہن زینب مجھے قتل ہوتا دیکھ لینا۔ زینب دلہ زینبیہ پہ چلی جاتی ہے تاکہ اوپر سے کھڑے ہو کے بھائی کا آخری امتحان دیکھ لے۔ حسین زمین سے کہتے زمین نیچی ہو جا، میری بہن مجھے قتل ہوتا نہ دیکھے۔
ज़ैनब कहती है ज़मीन ऊंची हो जा, मैं अपने भाई का आखिरी इम्तिहान देख लूं। अज़ादारो खुदा जाने ज़ैनब ने मंजर कैसे देखा होगा जब जिब्रील ने ये लोहा पड़ा था, या अहलल आलम क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला अतशाना, दुनिया वालों हुसैन करबला में प्यासे शहीद कर दिए गए। और शिमर मलौन ने हुसैन के बालों में हाथ डाल के हुसैन का कटा हुआ सर बुलंद किया। खुदा जाने ज़ैनब ने वो किस तरह बर्दाश्त किया। 11 मुहर्रम को हुसैन का सर नोके रेज़ा पर, ज़ैनब बेपला ऊंट पर, हुसैन के सर की आंखें खुली हैं, हुसैन ज़ैनब को देख रही हैं, ज़ैनब हुसैन को देख रहा है। करबला से कूफा तक बहन भाई एक दूसरे को देखते गए, कूफा से शाम तक बहन भाई एक दूसरे को देखते गए। लेकिन ज़ादर जब आ गया ना बाजार शाम और बेगैरतों का हजूम पड़ गया, पत्थरों और आग की बारिश बरसना शुरू हुई, तो एक मरतबा ज़ैनब ने देखा कि हुसैन की आंखें बंद हैं। उस वक्त कहती भैया मैं तेरा इम्तिहान 70 कदम पर खड़े होकर देखती रही, अब मेरा इम्तिहान शुरू हुआ है, तूने आंखें बंद कर ली हैं। भैया तुम कुरान पढ़ो, मैं खुतबे देती हूँ, शायद लोग कुरान सुन के तेरी तरह मुतवज्जे हो जाए, मेरा पर्दा बच जाए। हुसैन के कटे हुए सर ने नोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत शुरू की, दुनिया को बता दिया मेरे नाना ने सच कहा था, कुरान हमसे जुदा नहीं हो सकता, हम कुरान से जुदा नहीं हो सकते। इधर सरे हुसैन तिलावत कर रहा है, उधर हुसैन ज़ैनब की एक कनीज की खादिमा बाजार में कुछ लेने के लिए आती है। देखती बाजार में हजूम है, तमाशाइयों का, चंद कैदी हैं, चंद बीवी हैं, चंद बच्चे हैं, एक सर है जो लोग के नेज़ा पे तिलावत कर रहा है। धड़ खुदा जाने उसका कहा है। दौड़ती हुई गई अपनी मालकिन के पास, तुम बड़े फख्र से कहा करती हो कि जैसे मेरे मदीना वाले सरदार कुरान पढ़ते हैं ना, ऐसा कोई कारी कुरान नहीं। लेकिन मैंने आज एक ऐसा कारी देखा है जिसका धड़ खुदा जाने कहा है, सर उसका नौकर नेज़ा पे तिलावत कर रहा है। जल्दी से चादर ओढ़ के बाजार में आ गई। आवाज को जब सुना तो कहती है खुदा ना करे ये कहीं हुसैन ना हो। आवाज तो मेरे आका हुसैन से मिलती है, कैसे पूछूं ये कैदी कौन है। इन कैदियों से पूछती हूँ। आ गई ज़ैनब के पास, कह दे मेरा सलाम हो। कहा दोबारा सलाम करो। सलाम का जवाब दिया, फिर सलाम करो, फिर सलाम का जवाब दिया। कहा लगता है सलाम के लिए तरस गई हो। कहा मेरे सलाम करने वाले सारे मारे गए। पूछा बीवी तुम हो कहाँ की? कहा मदीना तो नबी की। कहा मदीना की? मैं मदीना को अच्छी तरह जानती हूँ, मदीना में कहाँ रहती हो? मोहल्ला बनी हाशिम में। मोहल्ला बनी हाशिम मैंने देखा हुआ है। मोहल्ला बनी हाशिम में कहाँ रहती हो? रोज़ा रसूल का साया जब ढलता है ना, हमारे घरों में ढलता है। जब ये सुना ना तो एक मरतबा तड़प के कहती है, बीबी जब तुम्हें कैदी बनाया गया था तुम मेरे आका हुसैन के पास चली जाती, तेरी सिफारिश कर देते, किसी की जुर्रत ना थी कि तुझे को कैदी बनाता। और उस वक्त हुसैन मौजूद नहीं थे। था मेरे हुसैन का एक भाई था जिसे कमर बनी हाशिम कहते थे, जो हर वक्त भाई के पास खड़ा होता था। अगर अब्बास के पास चली जाती तो अब्बास तेरी जमानत दे देते, किसी की मजाल थी तेरे हाथों में रस्सियां डालता। का वो भी मौजूद नहीं थे। था मेरे हुसैन का एक कड़ियल नौजवान 18 साल बेटा अली अकबर था, उसके पास चली जाती, वो तेरी जमानत दे देता। कहा वो भी मौजूद नहीं था। उस वक्त तड़प के कहती है, काश तो मेरी आकाज़ादी के पास चली जाती। मेरी आकाज़ादी ने बड़े कैदी छुड़ाए थे, तेरी भी जमानत दे देती। पूछती है तेरी आकाज़ादी का नाम क्या है? बस ये सुनना था। कहती खबरदार कैदी औरत, इस बाजार के नजिस माहौल में मैं अपनी आकाज़ादी का नाम लूं? बस ये कहना था अज़ादारों। एक मरतबा ज़ैनब ने परेशान बाल हटाए और रो के कहा कि उम्मे हबीबा मुझे पहचानो, मैं तेरी आकाज़ादी ज़ैनब हूँ। उन्हों के नेज़ा पे हुसैन का सर तिलावत कर रहा है, वो आगे घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर है। वो जो कमर झुकाए, ऊँटों की मुहारें
کھینچ تو آگے بڑھ رہا ہے یہ میرا سجاد اور میرا باقر ہے. میرے سارے مارے گئے اب بے مکنا ہو گئی. اللهم يا حسين وجدته وأبيه وأمه وأخيه وشيعته ومواليه نجنا وخلصنا من الأمر والغم الذي نحن فيه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين عليه السلام يا أخي الحسين عليه السلام. اللهم اشف مرضانا يا الله واغفر موتانا يا الله وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا يا الله. پروردگار ہم سب کی سزاداری قبول و مقبول فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ثانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. شہدائے کربلا کا واسطہ ہمیں ان کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. حجت دوران امام زمانہ کو ذل ظہور عطا فرما. ہمیں امام زمانہ کے آباد وسار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حق محمد وعلى بيته الطاهرين. 1000 دروازے پہ مشتمل مسجد بنے گی جو امام زمانہ کے کیپٹل بنے گا، جہاں سے خدا کا وعدہ الہی سچ ہوگا کہ اسلام کا پرچم پوری دنیا پہ لہرائے گا. اور اس کے آثار آج آپ دیکھ رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جماعت نجف اور کربلا کے درمیان، دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان کربلا اور نجف کے درمیان، دنیا کا سب سے منفرد سب سے بڑا اجتماع نجف اور کربلا کے درمیان. اور اب میں بیٹھا تھا تو العظماء حافظ بشیر حسین صاحب کے پاس اور امام حسین علیہ السلام کی انتظامیہ آئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نجف اور کربلا کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی پائپ لائن بچھائیں، کیونکہ زائرین کے لیے پانی کی قلت ہوتی ہے. تو فوراً علامات ظہور امام زمانہ میں سے علامت سامنے آ گئی کہ جب زمانہ ظہور قریب ہوگا تو نجف اور کربلا کے درمیان ایک بہت بڑی نہر جو ہے پانی کی جاری ہے. ابھی اس محرم پہ سر سے کوئی ساتھی وزیر صاحب ہیں سید ناصر صاحب، ان کے کچھ ساتھی مل کے نیم کے درخت لگانا چاہتے تھے تاکہ زائرین چلنے والے سائے میں بیٹھیں. ایران ویزا نہیں دے رہا تھا، میں نے ویزا لے کے دیا. بارڈر پہ پہنچ کے بارڈر کراس نہیں کرنے دے رہے تھے، ان کو کراس کروایا. تو یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی. اصلی منطقے میں خون حسین امام زمانہ ظہور فرمانے کو ہے، تیاری کیجیے. ہم تو نام کے آزادار ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا جان گرامی، بنی اسد قبیلہ سے زمین حسین نے خریدی. حبیب بن مظاہر اسی قبیلے کا سردار جس کی ایک آواز پہ 20,000 تلواریں نیام سے نکلتی تھی. حسین کا 80 سالہ ساتھی جسے زینب و کلثوم بھائی کہیں، جسے حسین بھائی کہیں، جسے حسین خط لکھے تو یہ لفظ لکھیں گے تو فقیہ ہے. فقیہ اس عالم اس مجتہد کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت پہ اتنی دسترس رکھتا ہو کہ جب چاہے قرآن و سنت سے حکم شریعت کو عکس کر سکے. حبیب کی قبر پہ جا کے پڑھ لو، لکھا ہوا یہ جملہ. اور شیخ الانصار یعنی امام کے مددگاروں کے بھی سردار جو ہر رات نماز میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، یہ ہیں اصحاب حسین. جی ہم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے. دعویٰ ہمارا عاشق حسین کا. وہ ایک مولوی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ماہ رمضان میں کسی نے ختم دلایا، مولوی صاحب چلے گئے تو گھر والے کہیں سائڈ پہ وہاں کچھ پیسے پڑے تھے. ادھر ہوا تیز چلی بوڑ کے گم ہونے لگی تو اس نے اٹھا کے قریب پڑے قرآن میں رکھ دیے کہ جب پڑھیں گے تو اٹھا لیں گے. اب سال بھر مولوی بھی چوری کا الزام کہ مولوی پیسے چوری کر کے لے گیا، مولوی پیسے چوری کر کے لے گیا. سال کے بعد پھر بلایا اس کو. دنیا داری تھی کہ ختم دلانا بزرگوں کا. ختم دلا چکے تو کہتے ہیں مولوی صاحب معاف کرنا، پچھلے سال آپ جب آئے تھے نا تو یہاں پیسے پڑے تھے.
ہمارا شک ہے کہ پیسے تو نے اٹھائے ہیں. کہا شک نہیں, پٹ گئے, میں نہیں اٹھائے ہیں. کہا مطلب تو یہ کہتے تھے کہ اور تو کوئی آیا کوئی نہیں. اور ساتھ ہی مولوی صاحب نے رونا شروع کر دیا. اب پکڑے گئے تو روتے ہو؟ کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہا, رو تو یہ رہا ہوں کہ وہ پیسے میں نے قرآن میں رکھ دیے تھے. کبھی تو گھر والے قرآن کھولیں گے, تب کھولیں گے تو پیسے اٹھا دیں گے. تمہارے گھر میں قرآن اتنا مظلوم ہے کہ پورا سال کسی نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا. اسی وقت قرآن کھایا یہ رہے تمہارے پیسے. تو ہم تو حسین کے ماننے والے جو لوگ کے نیزہ پہ قرآن پڑھتا رہا. قرآن پڑھا کرو. قرآن اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے. آج وعدہ کرو کہ ہر روز اللہ سے باتیں کریں گے, اور 5, 10, 20 منٹ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی نکال دیا کرو. ہمارے ہر روز کا عمل ان کے پاس جاتا ہے. یہ پرسہ جہاں تو دینے آتے ہو خود ڈائریکٹ امام کو بھی دیا کرو. اصل ازادار حسین ہے تو غریب کربلا کی صفی ازا کا وارث ہے. اس امام سے بھی ہم کلام ہو لیا کر, مولا تیرے جد کی مظلومیت کا بڑا ارمان جی, جو زیارت ناہیہ میں رو رو کے یہ کہتا ہے کہ مولا زیادہ تجھ میں صرف پانی کے آنسو بہانے سے حق کی عزاداری ادا نہیں ہوتا, تجھ میں خون کے آنسو بہانے چاہیے. اور یہ سنتے ہیں ذاکروں سے, مولویوں سے, کس مجلس میں امام میں تشریف لاتے ہیں. ایت اللہ بہجت بہت متقی عالم گزرے, ورنہ سے 1-2 دن پہلے درس دیا تو اس طرح دیکھ رہی ہے, ایک طرف پوچھا کہ دیکھ تو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہیں امام زمانہ تو میری محفل میں نہیں آئے. امام فرماتے ہیں ہماری وجہ سے تم بچے ہوئے ہو. ہم تمہاری محفلوں میں آتے ہیں لیکن تم ہمیں پہچانتے نہیں. جب ظہور فرمائیں گے تو جو یہ آنکھیں دیکھیں گی کہیں گے ان کو تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا تھا. دیکھنا اور بات ہے, پہچاننا اور بات ہے. امام زمانہ کی معرفت حاصل کرو. ایسا نہیں کرا بھی. اس حبیب کو کسی نے خواب میں دیکھا. حبیب تو کتنا خوش نصیب تھا, تجھے زینب و کلثوم بھائی حسین تجھے بھائی کہتا. تیری ایک آواز سے 20,000 تلواریں نیام سے نکلتی تھی. تو نے فرزند زہرا کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دی. یہ تو زندگی میں تمہیں عظمتیں ملی. شہادت کے بعد تیری قبر اس جگہ بنی کہ ظاہر جب حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے پہلے تجھے سلام کرتا, جب زیارت کر کے لوٹتا ہے پھر تجھے سلام کرتا ہے. تو ہر ظاہر کی حاضری لگاتا ہے کہ فلاں بھی آیا تھا, فلاں بھی آیا تھا, فلاں بھی آیا تھا. کیا اب بھی دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ کہتا ہے اور تو کوئی نہیں, میں مولا کی زندگی میں شہید ہو گیا تھا. کاش زندگی مل جاتی تو میں غریب زہرا کی صف عزا بچھا کے مجلس حسین حبیب کی حسرت دیکھیے کہ فرزند زہرا کی مجلس منعقد کرتا. ایت اللہ امام کانی کا چند دن پہلے جملہ پڑھ رہا تھا, ارشاد فرما رہے تھے اس شیعوں جب تک رات کو ایک لقمہ کھا کے سوتے ہو اس وقت تک غریب کربلا کی عزاداری نہ چھوڑنا. حسین لاکھوں کے مجمع کا محتاج نہیں, خطیبوں کا محتاج نہیں, بس کربلا کا رخ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے علی اصغر کے بابا آپ پہ ہمارا سلام. حسین نے اسی دین کی خاطر, پردے کی خاطر, نماز کی خاطر, یہ مجلس ہو رہی ہے نماز کو چھوڑو اذان رہنے دو. ادھر تیر چل رہے تھے, تلواریں چل رہی تھی, نیزے چل رہے تھے.
ابو ثمامہ سیدابی نے امام معصوم کو نماز بھولی ہوئی تھی؟ نہیں، فرمایا فرزند زہرا نماز ظہر کا اول وقت ہوا چاہتا ہے، دعا کرتے جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں شمار فرمائے۔ تو نے مشکل وقت میں نماز کو یاد رکھا ہے۔ کربلا میں اذان کہہ کے بتا دیا کہ اذان کو نہیں بھولنا۔ آج دشمن کو آپ کی اذان سے تکلیف ہو رہی ہے نا؟ جی آپ کے سامنے آ گئی نا؟ میں نے تو اس سے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ جس کو خلیفہ بلا فصل مانتے کہو اذان میں اس کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میں تمہارے کہنے پہ علی کو خلیفہ تو بلا فصل کہنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، بس چند منٹ اور زحمت کے لیے اسی نماز کی خاطر رسول اللہ حالت سجدہ میں حسین پشت پر سوار ہے۔ کیا نماز توڑ دی تھی حسین کی وجہ سے؟ یا سجدہ لمبا کر دیا تھا؟ 70 مرتبہ تسبیح پڑھی، 70 تسبیح پڑھ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، حسین کی خاطر نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نماز کو طول دیا جا سکتا۔ اور شیعہ کی تو نماز ہی حسین کے بغیر نہیں، عزادار کی تو نماز ہی حسین کے بغیر نہیں ہے۔ آج بھی علماء جب تکبیرۃ الاحرام کہتے اس سے پہلے کربلا کرو کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے علی اکبر علی اصغر کے بابا آپ پہ میرا سلام ہو۔ حضور ایسے کیوں کرتے ہو؟ اگر حسین قربانی نہ دیتا تو مجھے نماز ملتی، نماز مل گئی تو حسین کے صدقے میں۔ حکم ہے سامنے سجدے گاہ رکھو کربلا کی مٹی۔ اب سچ بتاؤ، جب کربلا کی مٹی پہ نظر پڑے گی تو کربلا یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کربلا یاد آئے گی تو حسین یاد آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ زینب و کلثوم یاد آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ حسین کے علی اکبر، حسین کے علی اصغر، جی سجدے میں خاکے کربلا، حالت رکوع میں خاکے صفا، تشہد میں بیٹھو تو سامنے خاکے کربلا، پوری نماز میں حسین اور کربلا یاد ہے۔ ہو سکتا ہے آنسو بھی یاد ہے، ان کی مظلومیت یاد کر کے ہو سکتا ہے چیخیں نکل جائے۔ فکری مسئلہ یہ ہے کہ اپنا پیارا نماز میں یاد آ جائے اور آنسو بہ نکلے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن غریب زہرا یاد آ جائے تو چیخیں بھی نکل جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، نماز کی معراج ہو جاتی ہے۔